بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کتنا پرامن احتجاج جو اسٹوڈنٹس نے کیا اور مجبور اسٹوڈنٹس نے کیا، کیونکہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں. نہ صرف فیسیں بڑھ رہی ہیں، نہ صرف اسکالرشپس ختم ہو رہی ہیں، نہ صرف ہاسٹلس کے مسئلے ہیں، نہ صرف جنسی ہراسانی کے مسئلے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ آن لائن کلاسز کا ایک مذاق ہے ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ ہر کسی کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، اور کچھ علاقوں میں تو انٹرنیٹ ویسے ہی موجود نہیں، جیسے گلگت بلتستان، کشمیر، بلوچستان کے بہت سارے علاقے، فارمر فاٹا. تو اسٹوڈنٹس اپنی فریاد دے کے نکلے تھے اور ہم نے انہیں سپورٹ کیا، کیونکہ ان کے مطالبات دیکھ لیں وہ آپ کو لگے گا کہ جائز ہیں، اور ایسے ہیں جو صرف جو ہمارے افسران ہیں ان کے بچوں انہوں نے بھی تعلیم حاصل کرنی ہے. تعلیمی نظام یہاں تباہ ہو رہا ہے. تو ہمیں تو امید یہ تھی کہ کوئی مذاکرات ہوں گے، اس کے بعد کوئی پیش رفت ہوگی، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ڈسٹرکٹ کمشنر صاحب نے، اور نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ خاص طور پہ میرے خلاف ایک ڈیٹینشن کا انہوں نے اس میں کہا کہ 30 دن کے لیے اسے ڈیٹین کر دینا چاہیے، کیونکہ میں شاید کوئی دہشت کی علامت بن چکا ہوں لوگوں کے لیے، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. اور اس کے بعد جس قسم کا انہوں نے کہا کہ جی یہ پبلک پیس کے لیے وہ تھریٹ ہے اور سیکیورٹی تھریٹ ہے یہ. اور بعد میں جیسے ہی ہم جلسے سے نکلے ہیں تو ہمارے پیچھے پولیس آئی ہے، انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی اور بہت زیادہ وہاں پہ بدتمیزی ہوئی. بہرحال میں اس جگہ پہ نہیں تھا تو مجھے نہیں پکڑ سکے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ آپ اس کے بجائے کہ یہ سمجھیں کہ لوگوں کا غصہ، لوگوں کا غم وہ کہاں سے آ رہا ہے، آپ لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کہیں پہ بھی آج تک کامیاب نہیں ہوئی ہے پالیسی. آپ کو حالات بدلنے پڑیں گے، وہ حالات جس میں سے لوگوں کا غصہ نکل رہا ہے. صرف لوگوں کو چپ کرا کے، اسی طرح جیسے آپ کینسر کا علاج پیناڈول سے کریں، کینسر پھر پھیلے گا اور وہ آپ کی پھر جو گرفت سے ہے نکل جائے گا. ریلی سے ایک دن پہلے ہماری انتظامیہ سے بات چیت ہوئی ہر لیول پہ، لیکن یہاں پہ پرابلم ہی یہ ہے کہ نہ انتظامیہ کے پاس اتنی پاور ہے، نہ حکومتی نمائندان کے پاس اتنی پاور ہے. گورننس تو یہاں کہیں اور سے ہو رہی ہے. آپ نے ادھر سندھ میں بھی دیکھا کہ وہ آئی جی کو جو اٹھا کے لے کے وہ الگ سے فون کرتے ہیں، وہ الگ ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ان سے الگ سے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. جب ہم نے سول انتظامیہ سے مذاکرات کر لیے تھے، جب ہم نے پولیٹیشین سے بھی بات کر لی تھی، اپنی جو پیپلز ریپرزینٹیوز ہیں ان سے بھی بات کر لی تھی، پھر کیوں ان نون نمبر سے آ کے ہمیں دھمکیاں آتی ہیں؟ پھر کیوں ان نون نمبرز والے جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے؟ یہ ملک سب کا ہے، اور یہ ملک کو چلانے کا طریقہ صرف آئین کے تحت ہی ہو سکتا ہے، قانون کے تحت ہی ہو سکتا ہے. یہ تو پھر جاگیرداری نظام ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کال کے ذریعے تمام جو آپ کے آئینی اور قانونی حقوق ہیں ان کو پامال کر دے. اور یہ مجھے یقین ہے، جو اگر آپ نے اس کی لینگویج بھی دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی CSS پاس کیا ہوا شخص جو ہے وہ اس طرح کا اتنے برے طریقے سے کوئی ڈرافٹ کر سکتا ہے لیٹر. یہ وہیں سے لیٹر آئے ہیں جہاں سے لوگ کو اٹھانے کی کالز آتی ہیں. یہ تو ان لوگوں نے لیٹر لکھا ہے جنہیں کبھی لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لوگوں کو اٹھانے کے لیے. تو اسی وجہ سے بہت ہی ایک مذاق بنا ہے. وہ ایک فریز بھی بڑا مشہور ہوا ہے، سمبل آف فرائٹنس، اس کا کوئی معنی نہیں، اور ایسے کئی بے معنی قسم کے جملے موجود ہیں اس سارے ڈاکیومنٹ میں. وہاں سے پریشر آتا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی تک سے پریشر آ رہا ہے، ابھی تک سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی بیرونی سازش تھی. مجھے بتائیں کہ ہندوستان کو یا اسرائیل کو یا امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا اگر ہمارے بچے پڑھ جائیں گے، اگر یہاں پہ طبقاتی نظام تعلیم ختم ہو جائے گا، اگر غریب کے بچے کو بھی وہی تعلیم ملے گی جو امیر کے بچے کو ملے گی؟ اس میں کیا فائدہ ہے ہماری کسی بھی دشمن ملک کا؟ اس میں جو فائدہ ہے وہ غریب عوام کا ہے، اور نقصان اس اشرافیہ کا ہے جس نے تعلیمی نظام کے اندر ایک پوری اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، جس نے تعلیمی نظام کو ایک عام لوگوں سے الگ کر دیا ہے، عام لوگوں کو بہتر جو تعلیم ہے اس سے دور کر دیا ہے. اور نقصان اس اشرافیہ کا ہے جو خود بیرونی ایجنڈے پہ IMF کے کہنے کے اوپر یہاں پہ بجٹ کٹس کرتی رہی ہے. 40% بجٹ کٹ اس PTI کی گورنمنٹ نے پچھلے سال لگایا ہے ہائر ایجوکیشن کا. تو پھر ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ جی ہم کسی کے ایجنڈے پہ ہیں. ہمارا جو ایجنڈا ہے، اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے، پچھلے سال آپ نے ہمارے پہ بغاوت کے پرچے کیے تھے. جج کے پاس ہم گئے، ہماری 9 ہیئرنگز ہوئی تھیں. ہر دفعہ جج نے کہا یار آپ ایک ثبوت لے آئیں، وہ اگلی تاریخ کر دیتے تھے. بعد میں جج نے کہا میں بیل دے رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں.
تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول کے آپ بات کو ہٹا نہیں سکتے. اگر امار مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے میں تو ہٹ جاؤں گا, لیکن ایجوکیشن کا حال تو پھر بھی وہی رہے گا. میری وجہ سے یعنی 70 سال سے آپ اچھی یونیورسٹیاں نہیں بنا سکیں. آپ کی کتنی کو یونیورسٹیاں آج موجود ہیں جو دنیا بھر میں آپ رینکنگ میں 500 میں بھی آتی ہیں. میری وجہ سے یہ ہوا ہے کہ 2 کروڑ جو بچے ہیں وہ آج اسکول نہیں جا سک رہے, یا ہماری وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو آئے دن آپ کو جنسی ہراسانی کے واقعات آ رہے ہیں, چاہے کرکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہو, چاہے اسلامیہ کالج ہو, چاہے گورنمنٹ کالج ہو, ہر جگہ پہ یہ معاملہ ہے. ہماری جو بچی ہیں وہ محفوظ نہیں. تو یہ جو معاملات ہیں یہ آپ کو حل کرنے پڑیں گے. مجھے سائڈ پہ کر دیں, ان معاملات کو حل کر دیں, بچوں کا مستقبل بہتر کر دیں, تعلیم کو بہتر کر دیں, ہائر ایجوکیشن کو, ہماری یونیورسٹیوں کو ایک جدید بنیادوں کے اوپر ان کو تعمیر کریں. تو میری انا کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے پیچھے سے, بینک اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس دنیا کی بہترین ایجنسیز آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ہمارا سارا آگا پچھا سارا آپ کو معلوم ہے. کورٹ میں آپ کچھ پروو نہیں کر سکے. سو آپ پھر یہ فضول باتوں کے بجائے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں اور مسائل کا حل تلاش کریں, کیونکہ یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ جب آپ نے گھروں سے اٹھایا لوگوں کو, آپ نے غائب کیا, پھر بھی تحریک پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے, زیادہ منظم ہو گئی ہے, اور یہ پیچھے نہیں ہٹنے والی. لوگ باشعور ہو چکے ہیں, نوجوان باشعور ہو چکے ہیں, وہ اب لڑنے کے لیے تیار ہیں اور وہ لڑیں گے. تو آپ بہتر ہے کہ ان ہٹ کندوں سے باز آ جائیں اور لوگوں کے جائز مطالبات مان لیں. اس لیے ہم سے دہشت زدہ ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جو بجٹ کاٹا ہے IMF کے کہنے پہ ہائر ایجوکیشن کا وہ غلط تھا. یہ اس لیے دہشت زدہ ہیں کیونکہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ جنسی ہراسانی کے واقعات ہیں اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے, چاہے کوئی بھی ادارہ اس میں انوالوڈ ہو. یہ اس لیے ہم سے خوف کھاتے ہیں میرے خیال میں, کیونکہ ان کو ہماری ڈیمانڈ ہے یہ کہ آپ یہاں پہ جو تعلیمی بجٹ ہے اس کو بھی بڑھائیں اور ساتھ ہی ساتھ کوٹاز اور اسکالرشپس دیں بچوں کو. ہم کہتے ہیں کہ آپ پہ یونیورسٹی زیادہ بڑھائیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹیچرز کی تنخواہ کو بہتر کریں, ہم کہتے ہیں آپ اسکولز اور بنائیں اور غریبوں کے بچوں کے لیے بنائیں. اس لیے یہ ساری جو ہے ان کے لیے دہشت کی علامتیں ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی سازش ہے, جبکہ سازش جو پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اشرافیہ نے کبھی بھی کسی یہاں پہ جو عام بچہ ہے اس کا تعلیم کے حق کو محفوظ نہیں کیا. آپ تعلیمی بجٹ دیکھیں, آپ دنیا سے کیا مقابلہ, آپ شری لنکا سے نہیں مقابلہ کر سکتے, نیپال سے نہیں کر سکتے, بنگلہ دیش سے نہیں کر سکتے, اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹیچر جو ہے جو باہر سے پڑھ کے ادھر آیا ہے وہ مسائل کی وجہ ہے. آپ کس طرح کے ہمارے تعلیمی نظام کو خراب کریں. آپ کا تعلیمی نظام ہے کیا؟ کتنے آپ نے یہاں پہ سائنٹسٹ بنائے ہیں, کتنے آپ نے بڑے یہاں پہ فلاسفرز بنائے ہیں, ہسٹورینز بنائے ہیں. مطلب آپ کو تو مطلب شرمندہ ہو جانا چاہیے, چپ ہو جانا چاہیے, لیکن کو شرم نہیں آتی ہے. کہتے ہیں کہ جی ہمارا تعلیمی نظام خدا نہ خواستہ خراب نہ ہو جائے. اس وقت 3000 سے زیادہ PhDs جو ہیں وہ نوکریاں تلاش کر رہے ہیں, انہیں نوکریاں نہیں آپ دے پا رہے, PhDs کو آپ نوکریاں نہیں دے پا رہے. عام بچے کا کیا یہاں پہ ہونا ہے, کیا مستقبل ہونا ہے؟ صرف جاگیرداروں کے بچے جو ہوں گے, جرنیلوں کے بچے ہوں گے, بیوروکریٹس کے بچے ہوں گے, بابوؤں کے بچے ہوں گے, ان کا مستقبل ہے. باقی سے مستقبل تو آپ ویسے ہی چھین چکے ہو. یہ وجہ ہے جس کی بنیاد پہ اس وقت لوگوں میں غصہ ہے, لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. 1-2 لوگ کو آپ ہٹا دیں گے تو وہ جو مرض ہے وہ نہیں ختم ہوگا. ابھی تو دیکھیے ہماری ساتھیوں سے سب سے اپیل ہے کہ پیر کو ہمارا کیس ہے, پٹیشن ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ریٹ کو جو واحد قسم کی ریٹ ہے اس کو واپس لیا جائے, کیونکہ یہ پریشر ڈالنے کا ایک بہانہ ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی, ٹیچرس کے اوپر بھی, پوری تحریک کے اوپر. تو ہمارے ٹاپ لائرز جو ہیں وہ موجود ہوں گے منڈے کو ہائی کورٹ میں, ہمارے ساتھی بھی ہوں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس نے آلریڈی یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ فروری میں جب یہ کرونا کا سیکنڈ لہر جو ہے کم ہو جاتی ہے, اس کے بعد بڑے پیمانے کے اوپر دھرنے ہوں گے جب تک اسٹوڈنٹ یونین بحال نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں حقوق خلق موومنٹ کے حوالے سے, وہ بنیادی حقوق کے لیے ہم کام کر رہے ہیں جو آئین میں لکھے ہیں, جس میں سب سے بڑا جو اس وقت حق ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس روزگار ہو, معیاری روزگار ہو, صحت کے لیے اس کی فیسلٹیز اس کے پاس موجود ہوں, ایجوکیشن کی فیسلٹیز موجود ہوں. اس کے اوپر ہم بڑی تحریک چلانے کا وعدہ کرتے ہیں, جس میں ہم جرنلسٹ کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے, ڈاکٹرز کو بھی, نرسز کو, ہیلتھ کیئر ورکرز کو, اسٹوڈنٹس کو, ٹیچرز کو, بھٹا مزدوروں کو, ٹیکسٹائل کے ورکروں کو, ریلوے کے ورکروں کو, اور جو شخص اس سسٹم سے تنگ ہے اس کو ساتھ لے کے جوڑ کے ایک آواز بنا کے ہم کہیں گے کہ اس سال جو بجٹ ہے وہ عوامی بجٹ ہونا چاہیے. اس سال کا جو آپ کی پالیسی ہے وہ پھر سے کوئی کنسٹرکشن کمپنیوں کے لیے یا جرنیلوں کے لیے یا بیوروکریٹوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس دفعہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ عوام کا پیسہ ہے, عوام کے اوپر ہی لگنا چاہیے. پانی صاف ہونا چاہیے,
ہسپتال بہتر ہونے چاہیے, تعلیمی ادارے بہتر ہونے چاہیے, اور روزگار جو ہے وہ معیاری ہونا چاہیے. الحمدللہ میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں. یہ پکڑ بھی لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک بندے کی تحریک نہیں ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کوئی ایک بندے سے, ایک شخص سے منسوب کیا ہوا ہے. ہر شخص ہماری تحریک کا لیڈر ہے, ہر شخص ہماری تحریک کا باشعور ہے, ہر شخص جو ہے اس میں ایک کیپیبلٹی ہے کوئی تحریک کو چلا سکے. اور اصل بات ہوتی ہی یہ ہے کہ جس مسیح کو عوام ڈھونڈ رہی ہوتی ہے وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ عوام خود وہ مسیح ہے. ہم اگر ہماری جو اجتماعی قوت ہے وہی ہے جس کی ہمیں تلاش ہے. جب ہم جڑیں گے تو کئی لیڈر پیدا ہوں گے, کئی لوگ پیدا ہوں گے, تو ایک دو لوگوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا. باقی الحمدللہ ہماری جو ٹیم ہے وہ مضبوط ہے, ہماری وکلا کی ٹیم بھی مضبوط ہے. ہمیں پوری توقع ہے کہ منڈے کو ہمیں خوشخبری ملے گی. اگر خدا نخواستہ ہمیں جیل بھی جانا پڑا تو یہ انقلابیوں کے لیے یہ ساری چیزیں تمغے ہوتے ہیں, ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹنے والے. ابھی ہمارے بہت ایک ساتھی جو ہیں بابا جان گلگت بلتستان سے میں وہ رہا ہوئے ہیں 10 سال کے بعد, اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیل کے اندر بھی آزاد تھا اور جیل کے باہر بھی آزاد ہوں, کیونکہ میں خوف سے آزاد ہوں. مین چیز ہے کہ آپ خوف اور لالچ سے اگر آپ آزاد ہو تو آپ جہاں پہ بھی ہوگے آپ آزاد ہوگے, اور اگر آپ جیل سے باہر ہو اور تب بھی آپ خوف کے قیدی ہو اور لالچ کے قیدی ہو تو آپ آزاد نہیں ہو. تو ایک آزاد معاشرے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, یہ کاروان بڑھتا جائے گا. اور مجھے اپنی فکر نہیں, مجھے فکر ہے اس نظام کی اور اس نظام میں بسنے والوں کی, اور ہمیں انہی کی بات کرنی چاہیے, انہی نوجوانوں کی جن کا مستقبل نہیں لگ رہا, اور اسی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. وہی کچھ کر رہے ہیں جس کی ان سے امید تھی. یہ حکومت جو ہے یہ یوتھ اور تبدیلی کے نام پہ آئی, اور یوتھ کو انہوں نے پچھلے سال بھی جس طرح عالمگیر کے ساتھ جو کچھ کیا اس کو اٹھا لیا, پھر بغاوت کے پرچے ہوئے, پھر کئی نوجوانوں کو چھوٹے شہروں میں اور چھوٹے صوبوں میں تو بہت ہی برے حالات ہیں, لیکن لاہور کے اندر بھی کبھی گرفتاریاں ہوتی ہیں, کبھی دھمکیاں ہوتی ہیں. تو یہ تو ان کا اب رویہ ایک بن چکا ہے. ہمارا جو مطالبہ ہے وہ وہی ہے کہ یہ ملک گیر تحریک ہے. اس میں ہمارے پاس سندھی دوست بھی ہیں, اس میں ہمارے ساتھ بلوچ دوست بھی ہیں, ہمارے پشتون دوست بھی ہیں, گلگتی, کشمیری, پنجابی, سرائکی. ہم تو پاکستان کو جوڑ رہے ہیں, اور اگر پاکستان کو کوئی جوڑ سکتا ہے تو وہ یوتھ ہی جوڑ سکتا ہے. کیونکہ یوتھ جو ہے آپ جدھر چلے جائیں ان کے دلوں میں ایک ہی طرح کا غم و غصہ ہے, ایک ہی طرح کے ان کی اس وقت خواہشات ہیں. اور اگر یہ خواہشات اور غم و غصہ آپس میں مل گیا اور ایک قوت بن گیا, یہ وہ قوت ہوگی جو اس ملک کو جوڑے گی بھی, اس ملک کو مضبوط بھی کرے گی, اور اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ بھی بدلے گی. تو ہماری جو جدوجہد ہے یہ ایک دو اس طرح کے واقعات سے نہیں پیچھے ہٹے گی, کیونکہ یہ لوگ بہت باشعور ہو چکے ہیں, اور بہت مشکل ہے کہ اب ان کی زبانوں پہ اسی طرح تالے بندی کی جائے جیسے پہلے تھا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.